تو سب سے پہلی بھلائی جو فرض نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کی بہت ترغیب دی ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ قرآن مجید میں ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں الگ ہوتے ہیں؟ جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں۔ یعنی ہمارے نیک بندوں کو جنت کی لالچ اتنی ہے، جنت چیز ہی ایسی ہے، اللہ نے اس کو اتنا حسین اور مزین بنایا کہ جب وہ جنت کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ رات کے آخری حصے کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اس میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر یدعون ربہم، رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں۔ ایک اور مقام پر ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ رات کو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر تہجد کی نماز کی بے پناہ فضیلت وارد ہوئی ہے، اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تو سب کو معلوم ہے کہ کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ ہم اتنی عبادت تو نہیں کر سکتے لیکن تھوڑی سی اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو یصلی من اللیل، کہ عبداللہ بن عمر کیا ہی بہترین آدمی ہے اگر وہ رات کے حصے میں کچھ نماز پڑھ لے۔ ساری خیریں ہیں، ساری بھلائیاں ہیں، ایک چیز رہ گئی ہے، رات کے آخری حصے میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میرے والد نے، عبداللہ بن عمر نے، کبھی تہجد میں ناغا نہیں کیا اور بہت تھوڑا سوتے تھے، ہمیشہ پابندی سے رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، یہ سب سے بہترین مہینہ روزے کے لیے رمضان کے بعد محرم ہے، اور سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، فرض کے بعد سب سے افضل ترین نماز۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین شخص اور سب سے بہترین گھرانہ وہ شخص ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، بیوی نہ اٹھے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے، اور فرمایا وہ عورت بھی سب سے بہترین کہ جو رات کے آخری حصے میں نماز کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، نہ جاگے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کو بھی ترغیب دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی اٹھائیں، لیکن یہ جب ہی ہے جب شوہر اپنے مزاج کا ہو عورت کے، یا بیوی شوہر کے مزاج، ورنہ آپ نے چھینٹے مارے، اس نے اٹھا کے مگا دے مارا آپ کے منہ پہ، بیلن اٹھا کے سر پھوٹ گیا، تو ایسی صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے، وہ خود ہی پڑھ لیں تو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج کل لوگ مجھ سے وظیفے پوچھتے ہیں بہت فون کر کر کے کہ یہ کاروبار نہیں مل رہا، جو ہے رزق کی تنگی ہے، تو وہی عاملوں کے چکر میں پڑتے ہیں، کسی نے بندش لگا دی، کسی نے یوں کر دیا۔ تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اللہ دروازہ بند کر دیں تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ تو بندش سب ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اصل کرنا کیا چاہیے؟ وظیفوں میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو وظیفے بتانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے یوں ہو جائے گا، یہ کرنے سے، ایک اندازے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کے اندازوں پہ اور ان کے اٹکل پہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقتوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول نے جس چیز کی اہمیت بتائی ہو، جن وظائف کی یا جن اعمال کی، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من مسترزقین ارزق لا، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا جسے میں رزق دوں؟ تو اس وقت اٹھ کے اللہ سے روزی مانگنی چاہیے۔ اے اللہ کاروبار نہیں ہے، گھر کے حالات دیکھ رہا ہے، تو نہیں ہو رہا پورا، تو میرے رزق میں برکت دے دے۔ تو بجائے ادھر ادھر اتنی دفعہ یہ پڑھو، اتنی دفعہ یہ پڑھو، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں کوئی ہے رزق مانگنے والا،
اور اللہ کہتے ہیں حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ تو آخری حصے میں اللہ تعالیٰ خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی ہے بھائی اٹھے مانگے میں دوں گا، تو ہم پڑے ہوئے سب سو رہے ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی سنت ہے رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا۔ صحابہ تو بہت لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے، اتنی ہم نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا کر لیں۔ علماء نے لکھا ہے کم سے کم 2 رکعتیں یہ تہجد کی ہیں، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 8 بھی ہو سکتی ہیں عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ نہیں ہو سکتا تو 2 رکعتیں پڑھ لے انسان۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی رات کی نماز رہ گئی تو پھر آپ دن میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ قضا تو نہیں ہوتی، نفل نمازوں کی قضا نہیں، صرف ایک معمول کا پابند رہے انسان، اس لیے آپ نے ترغیب دی ہے۔ رات کو رہ گئے تو دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعتیں پڑھی ہیں تو دن میں پڑھ لے انسان۔ اور اگر رات کے آخری حصے میں اٹھنا بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے انسان، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ کہ سونے سے پہلے پڑھ لے، اور اس سے بھی اگر اتنی بھی نہیں ہوتی کہ بھائی نہیں بس سونے سے پہلے پڑھی تو میری تو نیند ہی اڑ جائے گی یا سستی ہوتی ہے، تو آخری درجہ کیا ہے؟ وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے، اس نیت سے کہ تھوڑا سا یعنی تہجد کی نیت سے پڑھ لے تاکہ وہ ثواب پورا نہ بھی ملے تو کچھ انگلی کٹا کے ہی شہیدوں میں انسان نام لکھوا لے نا۔ یہ جو ہے کہا جاتا ہے نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام، تو یہ اسی لیے ہے کہ بہت سے لوگ انگلی ہی کٹاتے ہیں اور وہ کچھ قربانی میں ان کا نام آ جاتا ہے، تو پورا کام نہیں ہو سکتا، تھوڑا سا کر لے، رات کا وقت بھی ہے اور عشاء کی نماز بھی ہو چکی ہے تو 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لے۔ تو اصل تو وہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھے۔ فرض نماز میں قیام ضروری ہے، بغیر ضرورت کے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب قربانی کس پر واجب ہے اور اگر وہ قربانی نہ کرے تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ محمد اسماعیل۔ بھائی قربانی واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش تھی پھر بھی قربانی نہیں کی وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے۔ اب بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما قربانی نہیں کرتے تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کراہۃ ان یقتدی بہما، اس خوف سے کہ لوگ ان کی پیروی نہ شروع کر دیں۔ تو کہتے ہیں دیکھو اگر واجب ہوتی تو ابو بکر عمر بھی کرتے، بلکہ انہوں نے تو نہیں کی تاکہ لوگ اس کو ضروری نہ سمجھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن مسکین اور غریب تھے، پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے، گھر میں حالت یہ تھی ان کے کہ کہیں اضافی کھانا بچ گیا نا، گھر والوں نے بچا لیا تھوڑا تھوڑا کر کے کہ بھئی یہ جو ہے اگلے وقت کے لیے، تو وہ بھی پھر خلیفہ نے بند کرا دیا کہ یہ ہماری ضرورت سے زائد ہے تبھی تو بچ رہا ہے۔ تو ان دونوں نے اس لیے نہیں کی، اگر وہ دونوں کرتے تو لوگ سمجھتے یہ ہر ایک پر لازم ہے، غریب کو بھی کرنی پڑے گی، تو اس لیے ان دونوں نے نہیں کی تاکہ پتہ چل جائے بھائی کہ اگر کوئی مسکین اور غریب ہے تو وہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ورنہ کامن سینس کی بات ہے کہ ابو بکر اور عمر ایک سنت کو ختم کریں گے جس کو نبی نے زندہ کیا، ہر سال نبی نے قربانی کی ہے اور حکم دیا قربانی کرنے کا، اور بتایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت سے یا اصطلاحی سنت مراد نہیں ہے، طریقہ ہے تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو ابو بکر عمر کہیں گے کہ ہم نہیں کریں تاکہ لوگ کرنا نہ شروع کر دیں، تو یہ کامن سینس کی بات ہے، کیا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے اس لیے نہیں کی تاکہ غریبوں پر لوگ لازم نہ سمجھے، امت حرج میں پڑے گی۔ باقی اسلاف میں اس میں اختلاف تھا، بعض اسلاف اس کے قائل تھے کہ واجب نہیں ہے اور سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ بھی واجب کے قریب ہی ہوتی ہے، اور ہر گھر میں گھر کے سربراہ اگر کر دے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ تو بعض اسلاف کا، ایک منٹ میں یہ بات کمپلیٹ کر لوں، تو بعض اسلاف کا یہ نظریہ ہے، تو ٹھیک ہے ان کا ہوگا نظریہ، ہم اس بارے میں امام حنیفہ جو بہت اسلاف کے امام تھے ان کو فالو کرتے ہیں، جن کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا، اور ان کی دلیل مضبوط ہے، صحیح حدیث ہے، جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے نہ کرے قربانی، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس میں آپ نے گھر کے سربراہ مرد عورت کا کوئی فرق نہیں رکھا، تو اس لیے مضبوط رائے۔ اور عبادت میں ویسے بھی احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں تو عبادت میں احتیاط والے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو جو بھی مالدار ہے اس پر قربانی لازم ہے۔ مالداری کا مطلب کیا ہے؟ مالداری کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، جس کی آج کل قیمت کیا چل رہی ہے بھائی کسی کو پتا ہے؟ سن 2025 میں 1446 ہجری میں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ 52.5 تولہ چاندی، جولائی ہے نا یہ، مئی ہے یہ، مجھے نہیں پتا، نیٹ پہ سرچ کر لینا، 1.5-2 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں یا اتنی مالیت کی چاندی ہو یا کوئی پلاٹ جو استعمال میں نہ ہو،
ضرورت سے زائد چیز جو کبھی پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرے گا؟ سارے قرضے پہلے نکالے گا، اور اس مہینے کا راشن جو آئے گا، بچوں کی اسکول کی فیسیں، گیس بجلی کے بل سارے مائنس کر کے اگر اتنے پیسے بچ رہے ہیں تو پھر اس پر قربانی لازم ہے۔ اب آپ کے پاس 2 لاکھ پڑے ہوئے، لیکن ابھی گیس بجلی کا بل بھی جائے گا، راشن بھی آئے گا، تو راشن ہی 1 لاکھ کا آ جائے گا، تو بکرا کون لے کر آئے گا پھر؟ تو وہ سارے خرچے مائنس کر کے بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بچ رہی ہے تو پھر آپ پر قربانی لازم ہے، ادروائز لازم نہیں ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی مہنگا جانور کرو، آپ کوئی حصہ لے لو چھوٹی سی گائے میں۔ میں جب اجتماعی قربانی کرتا تھا تو ایسی باریک باریک گائے بھی آتی تھی، لوگ کہتے تھے اس میں 7 حصے ہو بھی جائیں گے کیا؟ غریبوں کے لیے الگ پیکیج ہے ہمارے پاس، میں نے یہ کہتا تھا۔ اچھا چلو اس کو حذف کرا دیں۔ وہ آپ کچھ پوچھ رہے تھے، ہو گیا سوال کا جواب آپ؟ جی ہاں بھائی مائک دے دو۔ جی وہ کہاں ہے؟ جی اور دوسرا یہ کہ سورہ کوثر فصلی لربک کا ونہر، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، آپ کا پہلا سوال یہ قرآن میں قربانی کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں اللہ نے حکم دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو اس لیے قرآن میں واضح طور پر ہر بات کا حکم ضروری نہیں ہے، کچھ احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی۔ اب قرآن میں نماز کا طریقہ تو نہیں ہے، زکوٰۃ کس پر کتنی فرض ہوگی یہ بھی نہیں ہے، تو ہاں قربانی کے جانور کا ثواب کتنا ہے یہ قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جب تم اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہو تو نہ ان کا خون اللہ تک پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور یہ جو فصلی لربک ونحر ہے انا اعطیناک الکوثر میں، اس میں بھی اللہ نے قربانی کا نہر کہتے ہیں اونٹ کو نہر کرنا، تو اللہ نے نبی سے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر خیر کثیر کو بھی کہتے ہیں اور حوض کوثر کو بھی کہتے ہیں، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، آپ پر احسان کیا کہ آپ کا دشمن وہ ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی۔ اب شکرانے کے طور پر آپ نے جانی عبادت بھی کرنی ہے اور مالی عبادت بھی کرنی ہے۔ عبادت میں 2 طرح سے ہوتی ہے، جان کھپانا اور ایک ہے مال کھپانا، تو قربانی مال کھپانا ہے، اس لیے ونہر نہر کا ذکر کیا، اور فصلی صلات جو ہے وہ جان کھپانا ہے۔ تو یہ 2 عبادتوں کا ذکر کیا اللہ نے قربانی کا اور نماز کا۔ مراد صرف 2 عبادتیں نہیں ہیں بلکہ ہر قسم کی جانی اور ہر قسم کی مالی عبادتیں مراد ہے اس سے۔ اچھا بھائی مفتی صاحب قربانی کس پر واجب ہے؟ میں نے بتا دیا میرے بھائی مفتی صاحب، میری بیٹی چھوٹی ماں کی فیڈ لیتی ہے، میری بیٹی چھوٹی ماں کی فیڈ لیتی ہے، جو چھوٹی بیٹی ہے، ماں چھوٹی نہیں ہے، رات کو بہت تنگ کرتی ہے، اگر اس کی ماں چشمہ ہی لگائے بغیر گزارا ہے نہیں، چشمہ بھول آیا یار، اللہ معاف فرمائے، شرم تو آتی ہے چشمہ لگاتے ہوئے لیکن مجبوری ہے، رات کو بہت تنگ کرتی ہے، اگر اس کی ماں روزہ پلائے تو گناہ تو نہیں ہوگا، اس کی ماں حالت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلائے، دودھ پلانا جائز ہے ناپاکی کی حالت میں بھی بھائی، کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے رشتہ مل گیا ہے، مدرسے کی محتمم کے بیٹے ہیں اور میرے ماں باپ بھی راضی ہیں، اور مجھے ایک لڑکی ہے وہ مجھے پسند ہے اور وہ لڑکی میرے اوپر عاشق بھی ہے، اب میں کیا کروں؟ دونوں ایک دوسرے پہ عاشق ہیں تو پھر شادی کریں، ابا اماں کو بتا دیں بھائی، ابا چیک کر لیں گے، کوئی فالٹ تو نہیں ہے، کوئی اخلاقی لحاظ سے کوئی برائی تو نہیں ہے۔ مفتی صاحب ماشاء اللہ آپ کی مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن بن چکی ہے، تو فاؤنڈیشن کے ذریعے کراچی میں شجرکاری اور اس کی اہمیت کے حوالے سے مہم چلائیں۔